پاکستان نے افغان ترجمان نے گمراہ کن بیان مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے دو ٹوک پیغام دیا کہ استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق کو افغان طالبان کے ترجمان نے توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ پاکستان کا موقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور سازش بے نقاب، اعجاز ملح نامی مچھیرے کو گرفتار کر کے مذموم مقاصد کے تحت استعمال کرنے کی کوشش ناکام۔ وزیر اطلاعات اور وزیر مملکت داخلہ نے بھارت کے جھوٹے بیانی کو بے نقاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد بھارتی حکومت مسلسل جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہے۔ طلال چودھری نے عزم ظاہر کیا کہ ہر جگہ مقابلہ کریں گے اور دشمن کو بے نقاب کریں گے۔ اور سیریز کے تیسرے اور فیصلہ کن میچ میں جنوبی افریقہ کا پاکستان کو جیت کے لیے 140 رنز کا ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 3، عثمان طارق اور فہیم اشرف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ China-Pakistan economic corridor has brought new opportunities for livelihoods, trade, connectivity to Gilgit-Baltistan. Our collective task is to ensure that these opportunities reach every valley, village, creating shared prosperity for all. کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے۔ صدر زرداری کا گلگت بلتستان کے ڈوگرا راز سے آزادی کے جشن کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا بازار گرم ہے۔ مقبوضہ کشمیر طویل عرصے سے بھارت کے مظالم کا شکار ہے۔ بھارت میں کشمیریوں کی نسل کشی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ گلگت بلتستان نے 1947 میں جہاد کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے۔ آپ کی بہادری کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ چین ہمارا دوست اور شراکت دار ملک ہے۔ سی پیک پاکستان کی ترقی کا مظہر ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان کا 78واں جشن آزادی۔ ڈوگرا راج کے خاتمے کے بعد گلگت کی فضاؤں میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا۔ گلگت بلتستان میں تقریب صدر زرداری کی شرکت، گورنر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور کمانڈر ٹیم کور نے صدر مملکت کا خیر مقدم کیا۔ صدر زرداری نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی پیغام میں کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا تاریخی فیصلہ کیا۔ یہ دن اس عظیم قربانی، عزم اور وطن سے محبت کی یاد دلاتا ہے۔ مہنگائی میں مزید اضافہ، وفاقی ادارہ برائے شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ میں انکشاف۔ مسلسل 5ویں ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ۔ پیاز، انڈے، مرغی، لہسن، آٹا، گھی، دہی، دودھ سب مہنگا۔ ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 5.5% ریکارڈ۔ ملک ایک، جرم ایک، لیکن سزائیں مختلف، یہ ہے پاکستان۔ کراچی میں عوام پر بھاری جرمانے، لاہور کے عوام سکون سے زندگی گزاریں۔ کراچی میں ای چالان 5000 کا، لیکن لاہور میں ہوتا ہے 200 روپے جرمانہ۔ کراچی میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس سے گاڑی چلانے پر 25,000 روپے جرمانہ۔ لاہور میں ایسا کیا تو صرف 500 روپے بھرنے پڑتے ہیں۔ کراچی والے سخت پریشان، کہتے ہیں کہ تنخواہ اگر 50,000 ہے تو 2 چالان پر پوری سیلری ہی جائے گی۔ کراچی والوں پر اتنی سختی، لاہور والوں پر اتنی نرمی، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ایک چالان میں 5-6 ہزار روپے رکھا ہے، چلو 500-600 تک بندہ لگے سمجھ بھی آتا ہے۔ لاہور میں تو چلو سمجھ آ رہا ہے 300-400، اور یہاں پر ڈائریکٹ 5,000 روپے اسٹارٹنگ فرسٹ چالان۔ لاہور والوں سے سیکھے، پنجاب والوں سے۔ کراچی کی اس انتظامیہ سے کوئی بالکل امید نہیں ہے۔ غریب بندہ کہاں جائے گا؟ 20,000 تنخواہ ہے، 4 چالان ہو گیا، کہاں سے بھرے گا وہ؟ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے انتہائی زیادہ اور غیر منصفانہ ہیں۔ ای چالان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر۔ شہری جوہر عباس کی دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ لاہور میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ 200 روپے اور کراچی میں جرمانہ 5,000 روپے ہے۔ فریقین کو ہدایت کی جائے کہ وہ عدالت کو ان جرمانوں کے منصفانہ ہونے کے بارے میں مطمئن کریں۔ عائد جرمانوں کو فوری طور پر معطل کیا جائے۔ رواں سال ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد میں 17% اضافہ۔ ایف بی آر کے مطابق 31 اکتوبر تک 59 لاکھ افراد نے ٹیکس ریٹرنز جمع کروائے۔ گزشتہ سال اسی مدت میں 50 لاکھ افراد نے ٹیکس ریٹرنز جمع کروائے۔